الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید المرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز دوستو، اسلامی جمعیت طلبہ جو پورے ملک میں تعلیمی اداروں کے اندر اور تعلیمی اداروں سے باہر بھی قرآن فہمی کی پروگرامات منعقد کرتی ہیں، قابل مبارکباد ہے، قابل تحسین ہے اور قابل تقلید ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو قابل تحسین ہوتے ہیں، جن کی تحسین کرنی چاہیے، جن کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف قابل تحسین نہیں ہوا کرتے بلکہ قابل تقلید ہوا کرتے ہیں۔ چاہیے کہ ان کاموں کو نمونہ بنا دیا جائے اور آگے ان کاموں کو بڑھایا جائے، ان سلسلوں کو زیادہ کیا جائے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ کام قابل تقلید ہے۔ قرآن فہمی کے حوالے سے جتنی خدمات اسلامی جمعیت طلبہ تعلیمی اداروں میں انجام دے رہی ہے، واقعی یہی ایک جمعیت ہی ہے جو قرآن فہمی کی پروگرامات منعقد کرتی ہے۔ وہ جوان جو تعلیمی اداروں میں اللہ سے بالکل باغی بن کر رقص و سرود کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں یا ان میں شرکت کرتے ہیں، گمراہی اور اللہ کی نافرمانی اور اللہ سے بغاوت پر مبنی پروگرامات ہوتے ہیں اور وہ منعقد کرتے ہیں، اسی ماحول میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان اللہ کی کتاب قرآن کریم کے درس و تدریس میں مشغول ہوتے ہیں، نمازوں کی طرف بچوں کو بلاتے ہیں، طلبہ کو بلاتے ہیں، مختلف پروگرامات منعقد کرتے ہیں، لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، خصوصاً قرآن فہمی کے پروگرامات بڑے پیمانے پر منعقد کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک اس کا نمونہ ہے کہ جب کووڈ-19 کی وجہ سے ان کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، طلبہ کو جمع کرنا، تعلیمی اداروں میں یہ کام کرنا ممکن نہیں رہا، تو انہوں نے آن لائن دروس کا اہتمام کیا۔ اس لیے میں ان بچوں کو اور ان نوجوانوں کو شاباش بھی دیتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ان کو مزید اس کام میں ترقی عطا فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے، اور یہ اہم
اس لحاظ سے ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف اس موضوع کو ایک ایشو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلام پر الزام ہے، اس لیے کہ یہ الزام وہ لوگ لگا رہے ہیں جو خود عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اور جن کی پوری تاریخ عورتوں پر ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، لطیفہ مشہور ہے کہ کسی جگہ چور گیا تھا، تو چور لوگوں کو پتہ چلا کہ چور آیا ہے، تو چور کو جب یہ پتہ چلا کہ اب تو مجھے پکڑا جائے گا، تو ان لوگوں سے زیادہ اس نے چور چور کے نعرے لگائے اور اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس لیے خواتین کے حوالے سے جو اسلام نے حقوق دیے ہیں، اسلام نے خواتین کو جو مقام اور جو مرتبہ دیا ہے، اتنا تو یہ نہیں دے سکے، بلکہ انہوں نے خواتین کے ساتھ ظلم کیا۔ اسی ظلم کو چھپانے کے لیے اور اپنی پوری تاریخ کو چھپانے کے لیے انہوں نے اسلام کے خلاف شوشے چھوڑنے شروع کر دیے کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، اور انہوں نے اصل میں اس کی آڑ میں اپنا ظلم چھپانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام ہے، اس لیے کہ ان کی تاریخ باقاعدہ موجود ہے، ہمارے سامنے ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، جو اسلام سے پہلے کا زمانہ، اسلام سے مراد یہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ، کیونکہ اسلام کا زمانہ جب بھی رہا ہے، ہر پیغمبر کا دین اسلام تھا اور ہر پیغمبر مسلم تھا اور اسلام ہی کی دعوت وہ دیتا رہا، تو اس زمانے میں خواتین کو جو مقام اور مرتبہ ملا تھا وہ بھی تاریخ کے صفحات پہ ثبت ہے۔ اور جب اسلام کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اسلام سے بغاوت اختیار کی تھی اور کفر اور شرک کی طرف لوگ چلے گئے، جیسے اہل مکہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کے ساتھ خصوصی طور پر جو ظلم ہوتا تھا، وہ خود ان کے خلاف ایک بہت بڑی دلیل کے طور پر موجود ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اتنا اپنے لیے عار سمجھا ہوا تھا، یہ انہوں نے اپنے لیے ایک شرم کی بات سمجھی تھی کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اور اس کے نتیجے میں یہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو یہ اس بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفناتے تھے، ایک گڑھا کود کے اس میں زندہ بچی کو ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈیر کر دیتے تھے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ اسلام قبول کر رہا تھا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، لیکن اسلام سے پہلے حالت کفر میں مجھ سے ایک بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے، کیا اس کی معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا جرم ہے؟ اس نے اپنی کہانی سنائی، اس نے کہا میں سفر پر جا رہا تھا اور میرے گھر میں میری بیوی حاملہ تھی یعنی اس کا بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو اس زمانے میں یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ کہتے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، تو اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو یہ باقاعدہ وصیت کی کہ جب میں جا رہا تھا میں سفر پر ہوں گا، تو اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا تو بیٹے کو رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا اور اس کو جا کے زندہ درگور کر دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جب سفر پہ چلا گیا تو میرا سفر لمبا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میری بیٹی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میری بیوی نے اس کو دفنایا نہیں تھا، اس کو پالا تھا، اور ظاہر بات ہے ماں کب اس کے لیے تیار ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچی کو جا کے زندہ دفنائے؟ اس نے نہیں دفنایا تھا، لیکن جب میں سفر سے آیا تو مجھ سے چھپا کر اس بچی کو اس نے کسی پڑوسیوں کے یا رشتہ داروں کے ہاں رکھا ہوا تھا، اور میرے غیر موجودگی میں یا یہ ملاقات کے لیے جاتی تھی یا وہ بچی آتی تھی یا لایا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر میں آیا تو میں نے ایک چھوٹی بچی کو گھر میں دیکھا، جو بالکل وہ جو بچپن میں بچیاں باتیں کرتی ہے اس طرح اپنی زبان میں کچھ باتیں کرتی تھی، جس کی کچھ باتیں سمجھ آتی تھی، کچھ نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال وہ ایک بچی کو میں نے دیکھا۔ جب میں نے بچی کو دیکھا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے میرے گھر میں؟ اس نے کہا بڑے پیارے انداز میں، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ تو ہماری بچی ہے،
آپ کے جانے کے بعد بچی پیدا ہو گئی تھی تو میں نے اس کو دفنایا نہیں تھا بلکہ میں نے اس کو پالا ہے، دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ بڑی ہو جائے گی۔ ایک سانس میں میری بیوی نے بڑی باتیں میرے سامنے کہہ ڈالی، لیکن میرے دل پر اس کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور میری غیرت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ میرے گھر میں بیٹی ہو۔ تو میں نے وہ جو کدال وغیرہ سامان کھودنے کے لیے، گڑھا کھودنے کے لیے وہ سامان تھا، وہ اٹھایا اور اپنے بچی کو ساتھ لیا اور صحرا کی طرف چل دیا۔ یہ بچی میرے ساتھ جا رہی تھی۔ میں جب گڑھا کھودنے لگا تو یہ بچی میرے ساتھ اپنے وہ بچپن کی زبان میں باتیں کرتی تھی، اور میں جب گڑھا کھودتا تھا تو میرے بالوں پر اور میرے کپڑوں پر جو گرد پڑتا تھا، یہ میری بچی اس گرد کو صاف کیا کرتی تھی، اور پھر جب میں اس گڑھے سے مٹی نکالتا تھا اپنے ہاتھوں سے تو یہ بچی میرے ساتھ اس گڑھے سے مٹی بھی نکالا کرتی تھی، حتیٰ کہ جب میں نے گڑھا مکمل کیا تو میں نے اس بچی کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ یہ بچی پہلے تو خوش تھی کہ میرا باپ میرے ساتھ شاید کچھ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کیا تو یہ بچی مجھے کہہ رہی تھی کہ ابا کیا آپ مجھے دفنا رہے ہیں، کیا آپ مجھے مار رہے ہیں؟ لیکن کہتے ہیں کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور میں نے اس بچی کو زندہ دفن کر دیا، درگور کر دیا۔ اس کی آخری بات مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب اس کا منہ صرف باقی تھا، باقی یہ مٹی میں دب چکی تھی، تو اس نے مجھے کہا ابا آپ نے مجھے دفنا دیا، آپ نے مجھے مار دیا، لیکن کہتے ہیں مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس بچے کو اسی طرح وہ اوپر مٹی ڈال کر اور درگور کر کے میں واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانی اس شخص سے سن رہے تھے، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پھر اس شخص سے کہا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن اس کے بارے میں تو تجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا، اور جب اس بچی سے پوچھا جائے گا، یہ وہ وقت ہوگا جب تم سے سوال نہیں ہوگا، اس بچی سے سوال ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا آخر تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا، تو اس وقت تم نے خود آ کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تھی جاہلیت کا زمانہ کی حالت، عورتوں کی حالت، اور پھر اس میں یہ تھا، یہ جو برہنگی آج رواج پا چکی ہے، اس برہنگی پر عورت کو مجبور کیا گیا تھا، اور عورت کو اس طرح مجبور کیا گیا تھا کہ جب عورت باہر نکلتی تھی تو یہ عورت سے کہتے تھے کہ تم نے کپڑے نہیں پہننے ہیں۔ خصوصاً جو ثبوت موجود ہے وہ یہ کہ حرم شریف میں طواف بیت اللہ کے لیے آتے ہوئے بھی یہ عورتوں سے کہتے تھے کہ، اور اس کے لیے جو انہوں نے دلیل دی تھی وہ یہ کہ تم نے کپڑے نہیں پہننے، اور وہ اس لیے کپڑے نہیں پہننے کہ ان کپڑوں میں تو گناہ کر چکی ہے، اب اللہ کے گھر میں ان کپڑوں میں کیوں آتی ہے؟ اب یہ عقل کے اندھے اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ گناہ تو کپڑوں نے نہیں کیا ہے، گناہ تو اس جسم نے کیا ہے، تو جسم کیوں اندر آیا ہے؟ لیکن بہرحال ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ گناہوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ عورت کو اپنے سامنے برہنہ کرنا چاہتے تھے، عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے تھے، اور عورتوں سے کو یہ مجبور کیا گیا تھا کہ تم نے بیت اللہ شریف میں کپڑے نہیں پہننے، بلکہ بالکل برہنہ ہو کے طواف کرنا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عورتوں کی خواہش تھی تو عورتوں کی خواہش بالکل نہیں تھی۔ یہ تاریخی کتابوں میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ عورتوں کی وہ چیخیں اس پہ نظر آئیں گی، اور آپ پڑھیں گے کہ عورت جب آتی تھی تو مجبوراً وہ اپنا لباس اتارتی تھی، لیکن اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے عورت کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی، اور پھر ایک نعرہ لگاتی تھی عربی میں، وہ نعرہ ابھی تک کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت نعرے لگا رہی تھی کہ آج میرے جسم کا کچھ حصہ تو میں چھپا سکی ہوں اپنے ہاتھوں سے، لیکن میرے جسم کا جو حصہ نظر آ رہا ہے میں کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس کی طرف دیکھے۔ اگر عورت کی اپنی مرضی ہوتی تو اپنے آپ کو بالکل نمایاں کرتی، جیسے آج کل فرانس میں اور دوسرے ممالک میں جو الپ ننگا ہو کے مرد و عورتیں باہر نکلتی ہے، تو ظاہر ان کو کوئی شرم ہی نہیں ہے، کوئی حیا ہی نہیں ہے، وہ اس پر خوشی میں کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ترقی یافتہ ہے، لیکن
جاہلیت کے زمانے کی عورت بھی اس پر راضی نہیں تھی، اور یہ اس معاشرے کا جبر تھا، اس معاشرے کا ظلم تھا۔ اور آج بھی جیسے ہمارے ہاں مرد 3 پیس سوٹ پہنتا ہے، لیکن عورت کو کہتا ہے تم نے وہ جینز پہننا ہے کہ تمہارا پورا جسم، بلکہ آدھا جسم تو مکمل نظر آئے، یہ اس لیے کہ مردوں کے ہوس کا نشانہ وہ بنے، مردوں کی ہوس پوری ہو، ان کا شوق پورا ہو، ان کی نظر اور ان کے دل میں جو کچھ خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی تکمیل ہو سکے۔ تو یہ جاہلیت کے زمانے میں جو کچھ عورت کو ملا تھا، میراث میں عورت کو اپنے حق سے محروم کیا گیا تھا، انہوں نے کہا میراث میں اس کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میراث اس شخص کا حق ہے جو جنگ کر سکے، جو تلوار چلا سکے، اور عورت کو گھر کی ایک باندی سمجھا ہوا تھا، اس کی انسان کی حیثیت کوئی نہیں تھی۔ اور یہ بالکل آج کل کے زمانے سے کچھ پہلے تک جب یہ شوشے انہوں نے نہیں چھوڑے تھے اسلام کے خلاف، تو ان لوگوں کا جو مذہب تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کا بیانیہ تھا عورت کے بارے میں، تو عورت کو کسی نے وہ یہ بات کہہ دی کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے۔ فرانس والوں نے باقاعدہ یہ کہا تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، اور آدھی روح کے ساتھ یہ ہمیشہ غلطیاں کرتی ہے، اور ان کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرنا، ماننا نہیں ہے۔ چائنیز نے کہا تھا کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہے، اس لیے اس کے ہر کام جو ہوتا ہے وہ شیطانت کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہندوستان میں آج تک وہ یہ بات مشہور تھی، اور یہ ہوتا رہا کہ جب شوہر مر جائے تو عورت کو بھی، بیوی کو بھی اس کے ساتھ ستی کیا جاتا تھا۔ یہ کیوں؟ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ ستی اس لیے کیا جاتا تھا کہ عورت شوہر کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اور کہتے شوہر کے ساتھ محبت اتنی زیادہ ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں گی، میں بھی ستی ہو جاتی ہوں۔ لیکن یہ ایسا نہیں تھا، یہ ہندوستان کا یہ کلچر تھا کہ مرد کی موت کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ ستی کیا جاتا تھا۔ یہ جاہلیت کا زمانہ، یہ وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ یہ ظلم۔ لیکن جب اسلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی اسلام جو لوگ چھوڑ چکے تھے، اسلام دوبارہ زندہ ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بعثت ہوئی، پیغمبر کو مبعوث کیا گیا، تو پیغمبر نے اسلام کو زندہ کیا، اور اسلام نے عورت کو جو مقام دیا تھا وہ مقام واپس دلوایا۔ اب دیکھیں، عورت کو ایک انسان قرار دیا، مرد کی طرح، جیسے مرد انسان ہے ایسے عورت انسان ہے۔ اور یہ جو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے لوگ کہتے ہیں مرد کو قوام کیوں بنایا گیا ہے، واقعی مرد قوام ہے، گھر کے اختیارات وہ مرد کو دیے گئے ہیں، لیکن اس کی پیچھے ایک بڑی حکمت کار فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، ایسا حکم کیوں کیا، اس کی پیچھے اللہ کی عظیم حکمت کار فرما ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو آزادی دی۔ دیکھیں آزادی کیا ہوتی ہے، آپ بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا، لیکن جو بڑے سن رہے ہیں ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جو لوگ سعودی عرب میں جاتے ہیں تو سعودی عرب میں 2 قسم کی ویزے ہوتے ہیں۔ یہ جو عام مزدور لوگ جاتے ہیں ان کی ویزے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ آزاد ویزا ہے، دوسرا کہتے ہیں یہ بند ویزا ہے۔ آزاد ویزا یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کمپنی ویزا دیتی ہے وہ کام نہیں دیتی، کہتا ہے بس ہمارا ویزا ہے، ہمیں اپنے پیسے ادا کر دو، باقی تمہارے جہاں مرضی ہو ادھر کام کرو۔ تو یہ شخص جب اس کمپنی کی حدود کے باہر نکلتا ہے تو یہ ہر وقت مجرم ہوتا ہے، اور کسی بھی وقت اس کے پکڑنے کا خطرہ ہے، کسی بھی جگہ کام کرتا ہے یہ تو وہ قانونی نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ آزاد ویزا ہے، حالانکہ یہ بند ویزا یہی ہے حقیقت میں۔ اور یہ بند ویزا اس کو کہتے ہیں جو ایک کفیل کا ویزا ہوتا ہے اور اسی کفیل کے ساتھ کام بھی ہوتا ہے، مزدوری بھی وہی کرتا ہے، تو یہ اسی کفیل کے ساتھ کام کرتا ہے، باقی پوری سعودی عرب میں جہاں پھرتا رہے پھر سکتا ہے، جہاں جائے وہاں جائے، لیکن کام اپنے اس کفیل کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ اس کو بند ویزا کہتے ہیں، جو اصل میں آزاد ویزا ہے۔ یہی چکر خواتین کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حقوق دیے، اور جب ان کو حقوق دیے تو حقوق کیسے دیے؟ آزادی دی۔ کیسے آزادی دی؟ تم نے کوئی کام نہیں کرنا،
تم نے کوئی ڈیوٹی مزدوری محنت نہیں کرنی، تم نے گھر میں رہنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ گھر کے اندر ٹک کر بیٹھی رہو، جاہلیت کی زمانے کے سج دج کی طرح باہر مت نکلو، کہ برہنہ ہو کر اور نیم برہنہ ہو کر نمائش کا ذریعہ بن کر باہر نہ نکلو، تمہارے گھر کا اندر تمہارا ہے، اور کوئی بھی کام جو باہر کا ہے وہ مرد کے ذمہ لگا دیا۔ اب آپ دیکھیے آزادی کس کو ملی؟ اسلام نے جو مقام اور مرتبہ عورت کو دیا وہ یہ کہ اس کو گھر میں بٹھایا، اور گھر کے اندر اس کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ مرد کی ذمہ لگائی۔ کمانا مرد نے ہے، باہر کے جتنے کام ہیں وہ مرد نے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ گواہی کا حق عورت کا آدھا ہے، آدھا نہیں ہے، بالکل آدھا نہیں ہے۔ مسئلہ اصل میں دوسرا ہے، گواہی حق نہیں ہے بلکہ گواہی ذمہ داری ہے۔ تو جو حق ہوتا ہے اس میں تو ظاہر بات ہے اس شخص کو جس کا حق ہے اس کو کچھ ملنا ہوتا ہے، کچھ پیسے ملنے ہوتے ہیں، کچھ مراعات ملنے ہوتے ہیں، یا تنخواہ ملنی ہوتی ہے، یہ حق ہے۔ لیکن جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری تو ایسی کہ ذمہ داری سے لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ تو گواہی حق نہیں ہے بلکہ گواہی ذمہ داری ہے، اور وہ اس لیے ذمہ داری ہے کہ گواہی پر پیسے لینا حرام ہے۔ تو عورت گواہی دیتے اور اس کو کچھ ملتا تو مرد کو پورے پیسے ملتے اور عورت کو آدھے ملتے، تو پھر ہم کہتے کہ ہاں عورت کو آدھا حق دیا گیا ہے۔ لیکن پیسے لینا گواہی پر حرام ہے۔ جب پیسے لینا حرام ہے تو گھر سے جانا، عدالت پہنچنا، گواہی دینا، واپس آنا، پورا دن لگا دینا اور اپنی مغزماری کرنا، اس بات کو یاد رکھنا، عدالت میں جج کے سامنے پیش ہونا، سوالات کے جوابات دینا، وکیلوں کی جرح کے جوابات دینا، یہ کیا یہ حق ہے یا یہ ذمہ داری ہے؟ یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے عورت کو اللہ نے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ لیکن یہ جو ایک اور دو عورتوں کی بات، یہ کیوں؟ جب مرد نہیں ملا کسی بھی گواہی میں، کسی موقع پر مرد نہیں ملا، جب مرد نہیں ملا تو اب کیا ہوگا؟ اب عورت کو درخواست کی گئی کہ اب تم آ کر گواہی کرو، اگر واقعی وہ گواہ ہے اس معاملے کی۔ یعنی یہ بھی ایک بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں آ کر عورت گواہی دے۔ یہ تب ہے کہ اس معاملے کے لیے ایک مرد گواہ موجود ہے اور دوسرا مرد گواہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عدالت میں آ کر ہر مرد گواہی دے گا، گواہ تو وہ ہوگا جس نے معاملے کو دیکھا ہے، جس نے اس معاملے کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے سامنے ہوا تو اس نے آ کر گواہی دینی ہے۔ تو ایسا کوئی مرد نہیں ملا جو اس معاملے کا گواہ ہو، لیکن عورت موجود ہے۔ اس میں بھی شرط ہے کہ وہ عورت گواہ موجود ہے، تو پھر عورت سے درخواست کی گئی ہے کہ اب تم آ کر گواہی دے دو۔ یہ ہے گواہی کا معاملہ۔ پھر اللہ نے کیا مہربانی فرمائی؟ عورت یہ کام چونکہ عورت کا نہیں ہے، اس لیے عورتوں کا مزاج بھی یہی ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اکیلے جانا پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی ہو۔ تو فرمایا دو عورتیں مل کر یہ کام کریں، دو عورتیں مل کر گواہی دے۔ یہ کیوں؟ اس کی حکمت یہ بتائی، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری۔ کسی گھر میں کسی عورتوں کے سامنے معاملہ ہوا ہے تو ان میں سے دو عورتیں آ کر گواہی دے، اور پھر یہ اس لیے کہ ممکن ہے ایک عورت سے کوئی بات بھول جائے، دوسری عورت یاد دلائے گی، اس لیے کہ ان کا کام نہیں ہے۔ جب ان کا کام نہیں ہے تو اس کا تجربہ بھی ان کو نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر کوئی ایک بات ایک عورت بھول جاتی ہے دوسری یاد دلائے گی۔ اور دوسری حکمت، کئی حکمتیں ہیں لیکن دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھیں گواہ کے ساتھ جس کے خلاف گواہی دی جاتی ہے وہ دشمنی کرتا ہے، اور بارہا گواہوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اب دوسرا جب دیکھے گا کہ ایک عورت نہیں ہے، گواہ دو ہے، تو ایک خاندان کے ساتھ دشمنی اپنے سر لینا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، دو خاندانوں کے ساتھ دشمنی اپنے سر لینا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے اس حوالے سے، اور یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس میں حق کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کی لگائی ہے۔ اسی طرح جو اسلام کے خلاف عورتوں کے حوالے سے جو شوشے چھوڑے گئے ہیں اور اس میں عورت کو باقاعدہ گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، خواہ وہ عدت کے حوالے سے ہو، خواہ وہ میراث کے حوالے سے ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں عورت کو باقاعدہ تحفظ دیا گیا ہے، عورت کو گھر کے اندر بٹھایا گیا ہے،
عورت کو کی ساری ذمہ داریاں وہ مرد پر ڈالی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم عورت کو آزادی دیتے ہیں، تو آزادی کے نام پر عورت کو غلام بنایا، آزادی کے نام پر عورت کو بازار میں دکاندار بنایا، عورت کو مارکیٹ میں باقاعدہ کاؤنٹر پر بٹھا کے اس سے ڈیوٹی لینے لگے، عورت کو ایکسچینج میں آپریٹر بنایا، عورت کو دفتر کے ریسیپشن پر بٹھا کے لوگوں کا استقبال کرنے والا بنایا، عورت کو فضائی میزبان بنایا، عورت کو ڈرائیور سروس کا انہوں نے کنڈکٹر بنایا۔ کہتے ہیں ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ عورت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کے اسٹیج ڈراموں میں اس کو نیم برہنہ حالت میں اور برہنہ حالت میں نچانے کی انہوں نے کوشش کی، اور کہتے ہیں یہ ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں۔ عورت کو نمائش کا ذریعہ بنایا، عورت کے بارے میں باقاعدہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا کہ ہر اشتہار میں عورت کی تصویر ہوگی، صابن کی ڈبی پر عورت کی تصویر ہوگی، اور ٹوتھ پیسٹ کی ڈبی پر عورت کی تصویر ہوگی، ہر اشتہار میں عورت کی تصویر ہوگی۔ کیا یہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹک ٹاک ٹول کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا عورت کو اللہ نے نمائش کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ معاشرے کا ایک مستقل فرد ہے، یہ گھر کی باندی اور نوکرانی نہیں ہے، بلکہ 52% آبادی ہے۔ اور اگر عورتیں نہ ہوتی تو یہ مرد بھی کہیں نہ ہوتے، اور آج بھی جس گھر میں مرد نہ ہو، جس شخص نے عورت نہ ہو، اس گھر کو کوئی گھر ہی نہیں کہتا۔ اس گھر کو گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عورت رہتی ہے۔ جس مرد کے ساتھ عورت نہ ہو، یعنی جو شادی شدہ نہ ہو، اس کو کوئی اپنا گھر کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور آدھی اور پوری کی بات قرآن کریم نے بڑے اچھی طریقے سے وضاحت فرمائی۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ جو سورہ احزاب کی آیتیں ہیں کہ بے شک، دیکھو میں ترجمانی کرتا ہوں کہ بے شک مسلمان مرد اور عورت، مومن مرد اور عورت، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے اللہ کے دین میں استقامت اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، اسی طرح روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، سب کا ذکر فرما کے آخر میں فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ عورت ایمان لے آئی ہے تو اس کو آدھا اجر ملے گا اور مرد ایمان لایا ہے تو اس کو پورا ملے گا، ایسا کبھی نہیں ہے۔ عورت نے نماز پڑھی تو اس کو آدھا اجر، مرد نے نماز پڑھی تو پورا اجر، بلکہ مرد جا کر مسجد میں جب نماز پڑھتا ہے، خاتون گھر میں نماز پڑھتی ہے، اکیلی نماز پڑھتی ہے، تو جو 25 درجے اور 27 درجے زیادہ اجر کا وعدہ ہے باجماعت نماز پڑھنے والوں کے لیے، وہی اجر عورت کو اللہ گھر کے اندر دے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ مرد دین کی خدمت کا کام کر کے گھر سے باہر نکلتا ہے، عورت گھر میں بیٹھ کر اس کی عزت اور اس کے مال اور بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو جو کام مرد باہر کرتا ہے دین کی خدمت کا، جہاد کا، اس پورے کے پورے کام میں عورت گھر کے اندر بیٹھ کر حصہ دار ہوتی ہے۔ یہ عورت پر اللہ کا احسان ہے، یہ اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اپنے دین کو سمجھیں اور پھر بات کریں۔ ہماری عورتیں بھی دین سے بے خبر ہے، مرد بھی دین سے بے خبر ہے، تو جو عالم کفر سے جو نعرہ آیا وہ ہم سب نے قبول کر لیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کے حقوق تو اسلام کے اندر ہے۔ عورتوں کے حقوق کا چیمپئن تو اسلام ہے، عورتوں کے حقوق کا علمبردار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ آپ کی وفات سے پہلے جو آپ بات فرما رہے تھے، نمازوں کا خیال رکھو، اور ساتھ یہ فرماتے رہے عورتوں کا خیال رکھو، عورتوں کا خیال رکھو۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات جو ماں کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، پورا یورپ، پورا یہ مغرب اور یہ جو سب جمع ہو کے عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتے جو صرف ماں کی حیثیت سے اسلام نے دیا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں بھی درس قرآن کے سلسلوں کو چلایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔